لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 58 اور 59 کا مختصر خلاصہ. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر بھی بنو اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا، کہ بنو اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس بستی کے اندر جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور جو چاہو وہ کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کیا فرمایا، لیکن جب اس بستی کے اندر داخل ہو تو تم کیا کرو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور یہ کہتے رہو وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، کہ اللہ تو ہمیں ہماری گناہوں کو بخش دے. یعنی تم اس بستی میں جب داخل ہو تو داخل ہوتے وقت مغفرت 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 کا لفظ کہتے رہو، اپنے زبان سے جاری رکھو. حِطَّہ یعنی اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. خطاياكم وسنزيد المحسنين، اگر تم یہ جو میں نے حکم دیا ان حکم پر عمل کر لو گے تو تمہاری جو خطائیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئی ہے، جو تم سے غلطیاں ہوئی ہے، ان کو میں تمہیں معاف کر دوں گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اس سے بھی مزید احسان یعنی محسن لوگوں کو اس سے بھی زیادہ انعام و اکرام سے نوازوں گا. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنو اسرائیل کی ایک واقعہ کو دیکھنا پڑے گا. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جو بنو اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کر کے جو آئے تھے سمندر کے پار مقام سینا یا صحرائے سینا یا مقام تی، اس جگہ کو تی بھی کہا جاتا ہے اور سینا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. یہ ایک جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا، ایک جگہ جنگل کو صحرا کہا جاتا ہے عمومی طور پر، تو بیابان ہے، جنگل ہے، تو یہاں پہ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. اسی درمیان اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر فلسطین جاؤ اور فلسطین کو فتح کرو. لیکن بنو اسرائیل لوگوں نے، اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حکم کو انکار کر دیا سرے سے، اور کہا کہ ہم نہیں جائیں گے اور ہمیں قتال وغیرہ نہیں کرنا ہے. فتح کرنے کا جو جنگ کا قتال کا جو حکم دیا تھا جہاد کا، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر 40 سال تک کے لیے فلسطین کی آزادی کو حرام کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ 40 سال تک اسی بیابان میں صحرائے سینا یا صحرائے تیہ میں تم قید رہو گے. تو اللہ کا حکم تھا. یہاں پہ یہ لوگ 40 سال تک ٹھہرے. اسی بیچ میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، نبی بھی ہوئے تھے کہا جاتا ہے، ان کی انتقال ہو گئی اور ان کے 2 سال کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے انتقال سے پہلے یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیے تھے. یہ یوشع بن نون کون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں جانا پڑے گا. ابراہیم کے بیٹے کا نام اسحاق، اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب، یعقوب کے بیٹے کا نام یوسف، یوسف کے بیٹے کا نام فراہیم، اور فراہیم کے بیٹے کا نام نون، اور نون کے بیٹے کا نام یوشع. یعنی یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم.
تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق یوشع رکھتے تھے. تو یہ یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے. تو یہ جو بنو اسرائیل جو غلامی کی زنجیر کو توڑتے ہوئے آئے تھے اور 40 سال کے لیے جو صحرا میں قید ہو گئے، تو 40 سال کی زندگی گزرتے گزرتے جو پرانی نسل تھا، جو پیڑھی تھا، جو وہاں سے قید ہو کے آزاد ہو کے آئے تھے، ان کی نسل ختم ہو گئی. ان کا جو یہ تھا قوم تھا وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو قوم پیدا ہوئی، یعنی ان کے نسل سے جو اولاد اور ہوئی، ان کا ایک الگ قوم ہوا، ایک نئی نسل پیدا ہوئی. تو ان لوگوں میں ایک جوش اور جذبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا عرض فلسطین کو فتح کرنے کا، تو اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ اس پر فتح کرتے، جہاد کرتے تو فتح نصیب ہوتا، لیکن ان لوگوں نے چونکہ انکار کیا، اس لیے سزا کے طور پر فلسطین 40 سال تک کے لیے ان پر حرام ہو گئی، اور 40 سال تک یہاں پہ وہ قید رہیں گے مقام صحرا میں. تو اس کے بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال، حضرت ہارون کی بھی انتقال، پھر یوشع بن نون نے ان لوگوں کی نئی نسل کی پرورش کی اور ان لوگوں کو جنگ اور جدال کے فرائض قاعدے سکھائے، اور پھر جنگ و جدال پر ابھارتے ہوئے یوشع بن نون کی قیادت میں پھر یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے. 40 سال پورا ہونے کے بعد جب جہاد کے لیے نکلے تو سب سے پہلے یہ جو کنعان کے اندر ایک جگہ کا نام ہے اریحہ، اس اریحہ میں پہنچے اور 6 مہینے تک لگاتار یہ لوگ جنگ کرتے رہے. جنگ تو نہیں ہوئی تھی، البتہ یہ لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے. سب سے اونچا قلعہ تھا، یہ مضبوط اور اونچا قلعہ تھا یہ مقام اریحہ. ابھی اس کا پرانا نام کیا بولتا ہے یروقو بھی کہا جاتا ہے. آپ نیوز وغیرہ دیکھیں گے جو فلسطین وغیرہ کا نیوز دیں گے تو اس میں یروقو کے نام سے وہ اس جگہ کا پرچار کرتے ہیں یا خبر دیتے ہیں. تو اس جگہ کا نام یروقو ہے، یریقو. تو اس جگہ میں وہ لوگ 6 مہینہ تک رہے، اور ایک دن پھر دیوار کو پھاند کر گرا کر وہ لوگ گئے اور پھر اس مقام کو حاصل کیا. سب سے پہلا فتح جو مقام کیا تھا، جس مقام کو سب سے پہلے جو فتح کیا تھا وہ مقام اریحہ یا مقام یریقو تھا. تو وہاں سے پھر وہ فتح ہوئی. اس کے بعد بھی اور بھی جگہ فتح کیے، جیسا کہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے، فلسطین کے بعد پھر ملک شام کو فتح کیے. یہ سارے چیزوں کو فتح کیے، کئی ایک جگہوں کو فتح کیے، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 31 بادشاہوں پر غلبہ عطا کیا تھا حضرت یوشع بن نون کو. بعد میں انہیں نبی بھی بنا دیے گئے تھے. یوشع بن نون کے ذریعے سے انہوں نے 31 بادشاہوں پر غلبہ حاصل کیا تھا، یعنی اتنے سارے وہ بلاد کو، شہر کو فتح کیے تھے. تو یہ جب فتح ہوئی، یہ شہر جب فتح ہوئی، تو اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کا جو حکم دیا تھا اس آیت کا ذکر یہاں پہ ہے. اس چیز کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں نے مقام اریحہ کو فتح کیا تو میں نے تم لوگوں کو حکم دیا کہ مقام اریحہ کے اندر داخل ہو جاؤ. لیکن داخل کس اعتبار سے ہونا ہے؟ داخل ہوتے وقت یہ نہیں ہے کہ تم، چونکہ جب کسی جگہ کو فتح کیا جاتا ہے تو اس وقت اکڑ ہوتی ہے، میں نے فتح کیا، شان و شوکت ہوتی ہے. لیکن اللہ نے حکم انہیں کیا دیا کہ وہ جو اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، وہ نہیں دکھانا ہے. سجدہ کرتے ہوئے جھک کر جب اس دروازے پہ داخل ہو گئے تو جھک کر عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور اپنی زبان پہ کیا جاری ہونا؟ حتہ، یعنی مغفرت. اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، یہ جاری ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ لوگ داخل تو ہوئے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے بڑا ظالم اور بڑا بد کردار والا حرکت یہ کیا، جیسا کہ آگے کے آیتوں میں ہے. ان لوگوں کو کیا کہا تھا؟ حتہ کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا تھا. حتہ کا معنی ہوتا ہے کہ جھاڑ دینا. اس کا حقیقی معنی جھاڑ دینا. جھاڑ دینا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تو ہماری گناہوں کو ختم کر دے، ہم سے جھاڑ دے، گرا دے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. لیکن آگے کی آیتوں میں جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، کہ ان لوگوں میں سے جو ظالم تھا، ان لوگوں نے اس حتہ کے جگہ پہ ایک دوسری بات کہنے لگا. وہ کیا بات ہے؟ قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، تو ان کی ان باتوں کو بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑا عذاب آسمان سے نازل کیا. بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. عذاب کیا تھا؟ اب بات کو سنیے، سمجھ میں آ جائے گی. ان لوگوں کو کیا کہا تھا کہ تم حتہ کہو، یعنی مغفرت. لیکن ان لوگوں نے جو ظالم تھا، سارے لوگوں نے ایسا نہیں کیا. بنو اسرائیل بڑا ہٹ دھرم قوم تھا، ایک کے بعد ایک انکار کرتے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ان پر انعام کیے جاتے ہیں، وہ انکار کرتے جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ کیا لفظ کہا تھا؟ حنتۃ
فی شعیرۃ، حنطۃ فی شعیرۃ، یعنی ہمیں مغفرت نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے گیہوں والا دانہ چاہیے، گیہوں کے دانہ چاہیے، حنطۃ فی شعیرۃ یا پھر حبۃ فی شعرۃ، یعنی ہمیں گیہوں کا دانہ چاہیے۔ اصل میں ان لوگوں کو منہ اور سلوہ عطا کیا گیا تھا، تو ان لوگوں کو منہ اور سلوہ سے ان لوگوں کا دل بیزار ہو گیا تھا، اللہ کی نعمتیں ہیں، انکار کرنا تھا ان لوگوں کو، بیزار آ گیا تھا، تو ان لوگوں کو کہنا ہے کہ اب ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، یہ منہ اور سلوہ کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کرو اور ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں گندم کی دانہ چاہیے، یعنی گیہوں کی دانہ چاہیے، ہمیں گیہوں والا چاہیے، کھانا چاہیے، تو یہ کہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اس قول کی وجہ سے مغفرت کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس طرح کا بدل دیا تھا، اللہ کی اس حکم کو انکار کر دیا تھا، اس لیے اللہ نے ان لوگوں پر بھی عذاب نازل کیا آسمان سے۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اور تورات کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عذاب تھا طاعون کی بیماری کا، جیسا کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے، یہ طاعون کی جو بیماری ہے، یہ طاعون کی بیماری اسی رجز کا، جیسا کہ یہاں پہ رجز کا لفظ لایا اللہ تعالیٰ نے، رجز کے معنی عذاب ہوتا ہے، اسی رجز کا، اسی عذاب کا ایک حصہ ہے، لہٰذا یہ حصہ یہ ہے، تم سے پہلے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس عذاب کا، اس چیز کا مرتکب ہوا تھا، اس عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا تھا اور حتہ کے جگہ پہ وہ حنطہ کہنے لگا تھا یا حبہ کہنے لگا تھا، ان سارے لوگوں کو اس طاعون کی بیماری کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آگے فرماتے ہیں کہ طاعون کی بیماری اگر کہیں پہ پھیلی ہوئی ہے تو تم اپنے شہر سے نہ نکلو، یا پھر کسی شہر میں پھیلی ہوئی ہے تو اس شہر میں نہ جاؤ۔ تو گویا کہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اور اس بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بات، اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اس آیت کا صحیح تفصیل اگر معلوم کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیے، مکہ سے نکال دیے گئے تھے اللہ کے نبی کو، مکہ کو جب فتح کیا 8 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کیے، شان و شوکت کے ساتھ سر کو اوپر اٹھا کر تکبر انداز میں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا سر مبارک بالکل جھکا ہوا ہے نیچے، ایک دم اونٹنے کی جو گردن ہے، کوہن ہے، اس سے لگ جا رہی ہے، اتنا جھکا ہوا ہے۔ تو مومنین کے لیے جب کوئی چیز فتح کیا جاتا ہے تو ان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی عاجزی و انکساری اللہ کے سامنے وہ اظہار کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شان، ہمیں فتح ملی ہے تو ہم گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ہم اس شہر میں داخل ہوں گے، شان و شوکت کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ یہی وقت ہے مومنین کو اپنی عاجزی و انکساری کے اظہار کرنے کا، کہ دیکھو اتنی بڑی فتح ہمیں نصیب ہوئی، اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عاجز ہیں، ہم اللہ کے سامنے معذور ہیں، ہم اللہ کے سامنے بڑا نہیں بن سکتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم جب اس شہر میں داخل ہوگے تو تمہارا سر بالکل جھکا ہوا ہو، سجدہ کرتے ہوئے، اور اپنے گناہوں کا احساس، جو تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں نے جو گناہ کیا تھا، اس گناہوں کی معافی کی طلب ہوتے ہوئے تمہارا شہر میں داخل ہونا تھا، لیکن ان لوگوں نے ویسا نہیں کیا، باتوں کو بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں کے ذریعے سے ان ظالموں کو ہلاک و برباد کیا۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں علم و عمل کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا